الحمدللہ آج ہم جامعہ و مدرسہ فیض الاسلام حویلی لکھا سے نحو میر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے نحو میر کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے نحو میر کے اس سبق کا آغاز لفظ سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ لفظ سے۔ آج کے ہمارے نحو میر کے سبق کا آغاز لفظ سے ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل ہم لفظ سے شروع ہو کر جملے تک پڑھیں گے۔ جملے تک پڑھیں گے۔ دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لغوی اعتبار سے اور دوسری ہوتی ہے اصطلاحی۔ دوسری کون سی ہوتی ہے؟ اصطلاحی۔ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، یا چیز ہاتھ سے پھینکی جاتی ہے یا منہ سے پھینکی جاتی ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لفظ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لفظ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے، وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں، انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں۔ جیسے میں نے کہا زید، زید لفظ میرے منہ سے نکلے تو یہ کیا ہو گیا؟ لفظ۔ یہ کیا ہو گیا؟ لفظ۔ کتاب میرے منہ سے نکلا، زید کی کتاب میرے منہ سے نکلا۔ ٹھیک ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف لفظ کی یہ ہے وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اب جو لفظ ہے یہ مقسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقسم ہے۔ اب مقسم کیا ہوتا ہے؟ جس کی قسمیں ہو۔ لفظ ہے مقسم، مقسم یعنی جس کی قسمیں ہو، جس کی قسمیں ہو۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ لفظ مقسم ہے تو اس سے ہمیں یہ خود بخود اندازہ ہو گیا کہ لفظ کی آگے قسمیں ہیں، کیونکہ مقسم وہی ہوتا ہے جس کی آگے قسمیں ہو۔ وہ قسمیں کون سی جن کا مقسم نہیں؟ تو اس اعتبار سے پھر لفظ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئی۔ ایک کو آئی مستعمل اور دوسری محمل۔ مستعمل اور محمل۔ اب اس کی میں آسان تعریف آپ کو مستعمل کی کر دیتا ہوں۔ با معنی، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ با معنی لفظ کو جس کا کوئی معنی ہو۔ محمل کی تعریف جب ہم نے مستعمل کی تو محمل کی خود بخود ہو گئی کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ کس کو؟ بے معنی لفظ کو۔ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو وہ کیا ہے؟ محمل۔ جس کا معنی ہوگا وہ ہے مستعمل۔ یہ مستعمل اور محمل جو ہے یہ عربی میں ہی نہیں بلکہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ پشتو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، چینی ہو، ترکش ہو، جو سی بھی زبان ہو، یہ دونوں قسمیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب اردو کی مثال لے لیتے ہیں۔ مستعمل با معنی جیسے پانی، پتہ چلتا ہے پانی، روٹی، چائے۔ اور محمل کیا چیز ہے؟ جیسے کوئی کہے وانی، وائے، بوٹی وغیرہ۔ ویسے بوٹی تو اور بھی کہا جاتا ہے لیکن ادھر روٹی کے مقابلے میں اگر کوئی کہتا ہے بوٹی تو پھر پتہ چلا کہ وہ با معنی نہیں ہے بلکہ بے معنی لفظ بول رہا ہے۔ اب محمل جو ہے وہ ہے بے معنی، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو لہذا اس کی قسمیں بھی نہیں ہے، اس کی مزید آگے قسمیں نہیں ہے۔ جو مستعمل ہے یہ چونکہ با معنی ہے، اس کا معنی موجود ہے تو لہذا اس کی قسمیں بھی موجود ہے۔ تو پھر مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب آتے ہیں مستعمل۔ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جی مستعمل بھی کیا ہے؟ مقسم ہے، جس کی قسمیں ہیں۔ تو پھر مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، مفرد کو
کلمہ بھی کہا جاتا ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کلمہ ہے یہ بھی مقسم ہے اور مرکب بھی مقسم ہے۔ کیا تعریف ہے؟ ایسا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، مفرد ایسا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب ایسا لفظ جو دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہو، دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی مفرد اور مرکب دونوں کیا ہے؟ مقسم ہے۔ پہلے ہم مفرد کی قسمیں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم مرکب کی کریں گے۔ اب مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین، اسم، فعل، حرف۔ اب ہم اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ اسم کیا چیز ہے؟ اسم ایسا لفظ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، مگر شرط ہے ادھر ایک، دلالت تو کرے، کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ زمانے کتنے ہیں؟ سب کو پتا ہے، زمانے تین ہیں، ماضی گزر گیا، حال چل رہا ہے، مستقبل آئے گا، آنے والا، ماضی حال مستقبل، تین زمانے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود تو دلالت کرے، اب بیٹھ سے جو اپنے معنی پر خود بخود تو دلالت کرے، مگر ان تینوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ ہوگا اسم۔ مثال لے لیتے ہیں، راجولن، راجو۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آدمی، اس کا مطلب ہے آدمی۔ اب اس کو ہم ادھر سے شروع کریں گے، ادھر تک آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اور یہ بھی ہمارا ریویژن ہو جائے گا۔ راجولن، ہم نے لفظ کی تعریف کیا بولی؟ جو آواز انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا کرے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ راجولن ہمارے منہ سے نکلا لہذا یہ لفظ ہوا۔ اب ہم نے آگے کیا کہا تھا؟ لفظ مقسم ہے، اس کی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہے۔ کون کون سی؟ یا تو وہ با معنی ہے یا بے معنی ہے، مستعمل ہے یا مومل ہے۔ تو پھر راجولن اب اس کا معنی ہے آدمی، اس کا معنی ہے آدمی۔ دیکن اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن راجولن کا معنی بنتا ہے کیا؟ آدمی۔ جب ہم نے مستعمل کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا مستعمل بھی مقسم ہے۔ مقسم ہے تو اس کی آگے قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی آگے مستعمل کی دو قسمیں ہیں۔ اب ہم نے راجولن کو دیکھا کہ یہ لفظ ہے یا نہیں ہے، وہ لفظ ہے چونکہ انسانی منہ سے نکلا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بے معنی ہے یا با معنی ہے، تو وہ با معنی ہے۔ پھر ہم نے با معنی کو دیکھا کہ اس کی اب کتنی قسمیں بنتی ہے، انہوں نے کہا دو بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پڑھی ہے اکیلے لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد کہا جاتا ہے۔ جب اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے تو راجولن دو لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنگل، ایک اکیلا لفظ ہے۔ پتا چلا یہ مرکب نہیں بلکہ مفرد ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مفرد بھی تو مقسم ہے، لیکن تو قسمیں ہوں گی، تو پھر ہم نے دیکھا مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے دیکھا ان میں سے یہ کیا ہے، ہم نے پھر اس کے لیے ان تینوں کی تعریفوں کو دیکھا تو پتا چلا اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب ہم نے دیکھا راجولن، اس کا معنی کیا ہے؟ آدمی، مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو لہذا ہمیں پتا چلا کہ یہ اسم ہے۔ اب آگے ہم تعریف کرتے ہیں فعل کی۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت تو کرے مگر ساتھ اس کے شرط یہ ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، ماضی حال مستقبل کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو۔ اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں دارابا۔ دارابا کا ترجمہ کیا کریں گے ادھر؟ مارا۔ دارابا مارا اس ایک مرد نے، لیکن وہ پھر مرکب بن جائے گا تو دارابا
مارا. اب یہ زمانہ ماضی کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے اور زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، لہذا یہ دارابا کیا ہے؟ فعل ہے. جس طرح ہم نے راجلن کو لفظ سے شروع کیا اسم تک لائے، اسی طرح اب آپ دارابا کو شروع کریں گے تو وہ فعل تک آ جائے گا. اب حرف کیا ہے؟ حرف کہتے ہیں کہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر ہی نہ سکے، خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر ہی نہ سکے. اسم وہ تھا جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. پھر جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے مگر کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. اب جو حرف یہ ہے کہ یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر سکتا ہی، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے معنی پر اکیلا دلالت کر سکے، اکیلا اپنا معنی جو ہے یہ واضح کر سکے. اس کی مثال من الہ وغیرہ.